اکبر واللہ یعلم ما تصنعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے، وہی ذات اس کی حقیقی مستحق ہے، اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن 5 پلروں پر اسلام ٹکا ہوا ہے، ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز کلمہ توحید ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو آپ ایک دروازہ مان لیجئے اسلام کا، کہ جب تک کوئی آدمی اس کلمے کا اقرار نہیں کرے گا وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ سارے کام جو بھی ہیں، چاہے کتنی بڑی عبادت ہو اور کتنا بھی اچھا کام ہو، اس کام کی قبولیت کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہوں، اور اسلام کے اندر داخلے کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کلمے کا اقرار کریں۔ اور جب کوئی شخص اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے، زبان سے بھی کہنا ہے اور دل سے بھی اس کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، اور جب وہ اسلام کے اندر پوری اس کی انٹری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، اس کلمے کے اقرار کے بعد سب سے پہلی جو اور سب سے بڑی جو ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ اور اس سلسلے میں صرف اتنا کہہ دیا جائے تو کافی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، کافروں کے، مشرکوں کے درمیان اگر تمیز کرنے والی اور فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا ترک کرنا یا نماز کا پڑھنا۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو مومن، اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ شخص ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی سے خالی ہے۔ ہمارے اور ان کے مطلب کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی عمل کے ترک کرنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ اس سے کوئی شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کا مقام کیا ہے۔ ہم کسی بھی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یعنی نماز اگر کوئی چھوڑتا تھا تو ہم اس کو پھر مسلمان تصور نہیں کرتے تھے۔
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جو کلمے کا اقراری ہو اس کے لیے نماز کتنی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے نماز کا نہ پڑھنا مشرکوں کا شائبہ بتایا ہے، مشرکوں کی پہچان بتائی ہے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو پہلے ہم اور آپ سنیں، اس کے ترجمے پر غور کریں اور پھر اندازہ لگائیں کہ ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کی طرف یکسو ہوتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اے اللہ کے بندو اسی سے ڈرو۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ کی طرف عاجزی کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اسی سے ڈرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کے ساتھ نماز قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ایک ہوتا ہے جمعے آ جانا، اور ایک ہوتا ہے پانچوں وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا نہیں، پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ اپنے وقت متعین پر یہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ پانچوں وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، پانچوں وقت کی نماز اپنے متعینہ اوقات میں پڑھنا فرض ہے۔ تھوڑا سا میچ رہ گیا، اس کو دیکھ لو، اس کے بعد ہم بعد میں 4 رکعت ہی تو پڑھنا ہے، جماعت کے بعد پڑھ لیں گے۔ سوائے 2 عذر کے کوئی تیسرا عذر نہیں ہے جماعت کے ترک کے لیے۔ نماز تو پھر بھی پڑھنا ہے، لیکن جماعت کے ترک کے لیے 2 عذر کے علاوہ تیسرا کوئی عذر نہیں۔ اور دونوں عذر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہونے لگی تو آپ پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے سے فارغ ہو کر پھر آپ جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر جماعت کھڑی ہو گئی کوئی بات نہیں، جو رکعتیں مل جائیں وہ پڑھ لو، جو چھوٹ جائیں وہ بعد میں پوری کر لو۔ ایک عذر تو یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے ہیں اور اذان ہو گئی تو کھا لو، ہاں، لیکن ابھی کھانا لگا نہیں ہے آپ کے سامنے اور اذان ہو گئی تو پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد میں آ کر کھانا کھاؤ۔ 2 کنڈیشنیں ہیں، ایک تو یہ کہ کھانا آپ کے سامنے حاضر ہے اور اذان ہونے لگی تو آپ پہلے کھانا کھا لیجئے اور اس کے بعد میں مسجد میں چلے جائیے۔ اگر اس بیچ میں آپ کی نماز ترک ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، رکعتیں چھوٹ رہی ہیں، جماعت چھوٹ رہی ہے، تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، بعد میں نماز پڑھ لیجیے۔ لیکن اگر کھانا لگا ہی نہیں ہے، سامنے بھی نہیں ہے اور اذان ہونے لگی تو پہلے آپ نماز پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں آئیے۔ ایک عذر تو یہ ہے، اور دوسرا عذر یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، آپ کو لیٹرین کی ضرورت ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیجئے اور اس کے بعد میں آپ مسجد میں جائیے، نماز پڑھ لیجئے، جو رکعتیں مل جائیں پڑھ لو، جو چھوٹ جائیں بعد میں پوری کر لو۔ ان 2 عذر کے علاوہ تیسرا کوئی عذر نہیں ہے جماعت کو چھوڑنے کا۔ بہت غور سے سن لیجئے گا صاحب، ہم لڑکے کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے، نماز سے پہلے اگر آپ لے کے گئے تھے اور کھانے میں دیر ہو گئی، عذر شرعی میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسی آپ فری ہوں سب سے پہلے نماز، پھر کوئی چیز نہیں، اس وقت کھانا بھی نہیں، پہلے نماز۔ اذان ہو رہی ہے اور آپ کو ہاسپٹل جانا ہے، نہیں جا سکتے ہو مسجد میں، بچے کو ایمرجنسی میں لے کے جانا ہے، فوراً گھر میں وضو بنائیے اور صرف فرض پڑھ لیجئے۔ ظہر ہے تو 4 رکعت، عصر ہے تو 4 رکعت، مغرب ہے تو 3، سنتیں چھوڑ دیجئے اور گھر ہی میں نماز پڑھ کے اپنے بچے کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے کسی کو آپ لے جائیے ہاسپٹل کی طرف،
لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. اے معاذ، کسی بھی حال میں کسی بھی کنڈیشن میں فرض نماز قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا. فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر عمدن فرض نماز قصداً چھوڑ دیتا ہے، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی. اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر عائد نہیں رہتی. اللہ بھی اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. وہ مرے کٹے برباد ہو تہس تہس ہو، اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہ جاتی. قرآن کی آیت کہتی ہے منیبین الیہ، اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے مت بن جاؤ. یعنی نماز کا چھوڑنا مشرک بنانا ہے، نماز کا چھوڑنا اپنے آپ کو شرک میں ڈھکیلنا ہے. نماز چھوڑنا یہ مشرکوں کی عادت اور مشرکوں کا شیوہ ہے، مومن کا نہیں. اب نماز کا فائدہ بتلا رہا ہے اللہ رب العالمین. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے. نماز کیوں پڑھیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمیوں بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. اس میں دو لفظ آئے، فحشاء والمنکر. نماز لوگوں کو فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے. فحش کہتے ہیں کھلے ہوئے گناہ، فحش کہتے ہیں اوپنلی گناہ، اعلانیہ گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں. اور منکر کہتے ہیں وہ گناہ جو چوری چھپے کیے جاتے ہیں، جو لوگوں کی نظروں سے بچ کر کیے جاتے ہیں. تو نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز انسان کو کھلے ہوئے سب کے سامنے گناہوں کے کرنے سے بھی روک دیتی ہے، اور جو گناہ چوری چھپے کیے جاتے ہیں یہ نماز لوگوں کو ان سے بھی روک دیتی ہے. فحش کھلے ہوئے گناہوں سے بھی روکتی ہے اور چھپے ہوئے گناہوں سے بھی روکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی بھی پابندی کرتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے نہیں رکا ہوا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہے. نماز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہونا چاہیے. اگر وہ گناہوں سے رکا ہوا ہے، کھلی ہوئی گمراہی، سب کے سامنے کیے جانے والا گناہ، جیسے آج 8 تاریخ ہے، اگلا جمعہ آئے گا 15 تاریخ ہے، 15 اگست بھی ہے، جلوس نکلے گا. اچھی بات ہے، دیش کی آزادی ہے، خوشی ہے، ٹھیک ہے، نکالو، ہم منع نہیں ہے. لیکن اس میں 80 سال کے بڈھے بھی ناچیں گے، ڈانس کریں گے، کھلکھلائیں گے. آپتی جلوس نکالنے پر نہیں ہے، اعتراض صرف یہ ہے کہ اس بھگدڑ میں جوان بھی اور بڈھے بھی ناچیں اور ڈانس کریں. ان کی غیرتیں مر چکی ہیں، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. اور بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت فاصنع ما شئت، جس کے اندر سے شرم و حیا نکل جاتی ہے تو وہ جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. اب دیکھ لیجئے گا 15 اگست کو جس کے دل میں جو آئے گا وہ سڑکوں پر اور روڈ پر کرے گا، اور جو ناچے اور ڈانس کرے تو سمجھ لو کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے اس کے دل سے بھی اور اس کے دماغ سے. یہ ہے کھلے ہوئے گناہ، یہ ہے اوپنلی سب کے سامنے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، کھلے ہوئے گناہوں سے بھی روک دیتی ہے اور چھپے ہوئے گناہوں سے بھی روک دیتی ہے. یہ نماز کا فائدہ ہے. اور جس آدمی کی نماز انسان کے اوپر یہ اثر مرتب نہیں کر رہی ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے.
نماز کی قبولیت کی پہچان بتائیے. جس کی نماز اس کو برائیوں سے روک رہی ہے تو سمجھ لے کہ وہ ٹھیک، اس کی نماز قبول، اور جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روک رہی ہے وہ سمجھ لے کہ ہم صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں. ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز فرض ہی اس لیے کی گئی ہے جو انسان کو کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے گناہوں سے روک سکے. دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز کی طرف آئیے. نماز کے وقت سر بھاری ہو جانا. تھوڑا سا اور امام مؤذن لیٹ ہو جاتا، 15 منٹ اور نیند پوری کر لیتا. یا نماز کے وقت ہم کوئی کام کر رہے ہیں، لوم چلا رہے ہیں، ہم جس ماحول میں وہی مثال دے رہے ہیں، یا کوئی کسان کھیتی کر رہا، ارے 15 منٹ اور اگر اذان لیٹ ہوتی تو ہمارا یہ کام ہو جاتا، ہمارا یہ گمچھا پورا، یہ ٹیکا پورا کر لیتے ہم، یہ چوکا ہمارا پورا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم آ تو رہے نماز پڑھنے لیکن بد دلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ کاش 15-20 منٹ اور آدھا گھنٹہ اور اگر لیٹ ہو جاتا تو اچھا رہتا، تو ہمارا یہ کام پورا ہو جاتا. میرے بھائیوں غور کیجئے ایسے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. نماز جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیجئے. ایسے نماز پڑھنے والوں کو جو 5 وقت کی نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن کاہلی اور سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بد دلی کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، کسمساتے ہوئے آتے ہیں، کاہلی کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے. منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بد دلی کے ساتھ، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بہت ہی سستی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ظہر کا وقت 1:45 پہ ہو رہا ہے، 1:30 بجے پڑھ لی. عصر کا وقت 3:45 پہ ہو رہا ہے، 5 پہ پڑھ لی. جب دل میں آیا پڑھ لی، جب جماعت مل گئی نہیں ملی چھوڑ دی. یہ ان کا حال ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں. جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان سے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کریے، یہ نماز نہیں ہے. بیٹا پہلے میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، تم دکان پہ بیٹھو. اب باپ حاجی ہے، حج کر کے آیا ہے، وہ نماز پڑھ کے آئے گا پہلے. بیٹا اب میں نماز پڑھ کے آ چکا ہوں، اب تم جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ. اب بیٹا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور بیٹے کو جماعت ہی نہیں مل رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نماز کا یہ وقت باپ کے لیے بھی ہے اور نماز کا یہی وقت بیٹے کے لیے بھی ہے. دکان تمہیں بند کرنا ہوگی اور باپ اور بیٹے دونوں کو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوگا. اگر باپ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ جب میں نماز پڑھ کے آ جاؤں تب تم جانا، تو میرے بھائیوں وہ باپ نماز پڑھنے کے باوجود گناہگار ہوگا. وہ باپ نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ کا باعث عذاب ہوگا اور گناہ کا مستحق ہوگا. اس لیے کہ نماز دونوں پر ایک ہی وقت میں فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر فرض ہے، اپنے وقت کے ساتھ. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو بد دلی کے ساتھ اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. حاجی حج کر کے آئے، اگر مسجد میں نہ جائیں گے تو لوگ کہیں گے حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا. مولانا ہے مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے نہیں پڑھیں گے، لوگ کہیں گے مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا، حافظ ہو کے نماز نہیں پڑھتا، قاری ہو کے نماز نہیں پڑھتا، داڑھی رکھ کے نماز نہیں پڑھتا. قرآن نے پول کھول کے رکھ دی ہے. یراؤن الناس، کسمساتے ہوئے بددلی سے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں. جبکہ حکم یہ ہے وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو تم کثرت سے یاد کرو، اللہ کو تم بہت زیادہ یاد کیا کرو. یہ ہے نماز.
صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لی اور ہمارے نبی نے ہمارے اوپر فرض کی. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کے اوپر نماز فرض تھی. کوئی ایک نبی ایسا بتاؤ کہ جس کے اوپر نماز فرض نہ رہی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. فرشتے ان سے ملنے آئے, حضرت داؤد کو آواز دے رہے ہیں آئے داؤد, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. جب فرشتوں نے داؤد کو پکارا تو داؤد علیہ السلام محراب کے اندر نماز میں کھڑے تھے. اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے, اس لیے آواز نہیں, جواب نہیں دیا. بتانا مقصد یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. فرشتوں نے جب انہیں پکارا تو کہا آئے داؤد وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. لیکن داؤد علیہ السلام تو نماز کے اندر کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے قیام میں تھے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتوں سے نوازا. انہی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے تو نماز پڑھتے رہنا, اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرنا, میرے بیٹے کبھی کسی بھی کنڈیشن میں نماز مت چھوڑنا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جہاں بہت سی نصیحتیں کر رہے ہیں ان میں ایک نصیحت یہ بھی کر رہے ہیں اے میرے بیٹے نماز کبھی بھی ترک نہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کیا ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے سے بچے اسماعیل کو جو ابھی دودھ پیتا اپنی ماں کا بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آؤ, جہاں پانی نہیں اناج نہیں, ایسی جگہ پر چھوڑ کے آؤ. جب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر جب بے آب و گیا وادی کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا گھر کہاں ہے, اللہ کا مکان, اللہ کا گھر یعنی مسجد کہاں ہے. ایسی جگہ پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا. قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں نے اپنی بیوی بچے کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑا ہے جو غیر سبزی والا ہے, غیر پانی والا ہے, وہاں پانی کا پتہ نہیں, سرسبزی کا پتہ نہیں ہے, بالکل انجان بستی ہے, کوئی پھل فروٹ نہیں, کوئی پیڑ نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی ہریالی نہیں, کوئی سبزی نہیں, کوئی پانی نہیں ہے. ہاں میں نے اپنے بیوی بچے کے لیے سبزی نہیں دیکھی, پانی نہیں دیکھا, یہاں تیرا گھر بنا ہوا ہے, اے اللہ میں نے تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے, عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے. اور اس جگہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ, میں نے یہاں اس لیے چھوڑا ہے تاکہ میری بیوی بچے نماز پڑھ سکے, نماز قائم کر سکے, تیری عبادت کر سکے. ہم کسی بھی جگہ جب زمین خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے بچوں کے لیے اسکول ملے گا یا نہیں ملے گا, یہاں بجلی رہے گی یا نہیں رہے گی, سڑک کتنی دور ہے, روڈ کتنا دور ہے, یہاں ہمارے بچوں کے گزرنے کے لیے آسانی رہے گی یا نہیں رہے گی, ہاسپٹل کتنا دور ہے, اگر کبھی کوئی بیمار ہو جائے تو بچے کو علاج کرایا جا سکتا ہے نہیں کرا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا جاؤ بے آب و گیا وادی میں چھوڑو. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پانی ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں سبزی ملے گی یا نہیں ملے گی, یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر کہاں ہے, اور جہاں گھر دکھا وہی چھوڑ دیا. کہا میں نے یہ نہیں دیکھا ہے اللہ میرے بچے پیاسے رہیں گے, بیوی پیاسی رہے گی, کھانا ملے گا نہیں, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہاں تیرا احترام والا گھر ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے اس لیے یہاں چھوڑ دیا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز پڑھ سکے. شریعت پہ چلو گے تو اپنی بے اولاد بے نمازی کا اور بے نمازی اولاد کی کمائی سے بھی محروم ہو جاؤ کہ کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے. باپ نماز پڑھ رہا ہے, اولاد تو بے نمازی ہے, وہی لا کے کھلاتی ہے, بڑھاپے کا سہارا وہی بنی ہوئی ہے. مکمل شریعت پہ عمل کر کے دیکھو تو اپنی اولاد کی کمائی تک سے محروم رہ جاؤ. باپ نمازی ہے, بیوی بے نمازی, مکمل شریعت پہ عمل کرو گے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اور پریشانی میں یہ آ جائے گا کہ اس بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں نہیں, ارے کھانا تو چھوڑو, بے نمازی عورت کو اپنے گھر میں رکھ بھی سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر بول دوں اور پوری بات کہہ دوں تو اس حمام میں جرجیس بھی شامل ہو جائے گا, اور جرجیس کے ساتھ پوری قوم شامل ہو جائے گی.
لیقیموا الصلاۃ، ہم نے اس لیے چھوڑا ہے یہاں پر اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، تاکہ وہ نماز پڑھ سکے۔ کیا دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اور پھر دعا بھی مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریت کو، میری بیوی بچوں کو بھی نمازی بنا دے، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری آل اولاد کو، میرے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اس دعا کو ریجیکٹ نہ کرنا، قبول کر لے، اے اللہ میری اس فریاد کو سن لے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو نمازی بنا دے، ہو گئی دعا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اس دعا کو تو ہر حال میں قبول کر لے، ریجیکٹ مت کرنا، رائگاں مت کرنا، بیکار نہ کرنا، کیونکہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو نماز کی کوشش کرنا میرا کام ہے، لیکن توفیق دینا تیرا ہی کام ہے، ہدایت دینا تیرا ہی کام ہے، اس لیے اللہ میری اس دعا کو تو ضرور سن لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے الگ تھے، بیوی بچوں کو الگ لے کر گزر بسر کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، بالزکاتی اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے تھے، اللہ کی نظر میں بڑے پیارے تھے۔ دیکھیے سارے نبیوں کی داستانیں ہم قرآن سے اب بتا رہے ہیں آپ کو۔ داؤد علیہ السلام کو فرشتے پکار رہے ہیں تو وہ نماز میں ہیں، لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے کی نصیحت کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں تو اپنے اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ نماز پڑھیں، اور پھر حضرت ابراہیم دعا بھی کر رہے ہیں تو یہ اللہ کہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو نماز کا اور اس کا حکم دے رہے ہیں، زکات دیتے رہنا، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالے۔ اے اللہ میں تجھے دیکھوں گا، اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں اللہ میں تو دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا آؤ جبل طور پہ آ جاؤ، پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام چڑھ جاتے ہیں، اللہ نے ہلکی سی اپنی تجلی دکھائی، پہاڑ جل کر سرما بن گیا، فخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تو اسی پہاڑی کے اوپر کیا آواز سنتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پکار کر موسیٰ سے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اے موسیٰ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد کرے تو تم بھی مجھے یاد کرو، یعنی اے موسیٰ مجھے یاد رکھنے کے لیے تم نماز پڑھتے رہو۔ اذکر اللہ فاذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے نہیں بھولو گے تو میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا الٹا کہ اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تمہیں بھی بھول جاؤں گا، اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرتے رہو، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا۔ حضرت مریم کو دیکھ لو، محراب میں ہیں، زکریا ان کی کفالت کر رہے ہیں، جب وہ مسجد کے اندر محراب میں وہ نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ نے اس کے باوجود ان کو حکم دیا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارقئی مع الراقین۔ قرآن
پڑھ لو، رمضان آئے گا ایک طرف سے لے جا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تک ختم ہو گیا۔ کتنے قرآن پڑھے؟ 3 ختم کر لیے۔ کتنے پڑھے؟ 2 پڑھ لیے۔ ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے تم 10,000 پڑھ۔ مریم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، جھک جا، وسجدی اور سجدہ کر، ورقئی مع الراقین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی نماز پڑھ۔ اے مریم سجدہ کر اپنے رب کے لیے اور نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ آئیے ایک اور بتا دوں، ٹائم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام سے نے جب عیسیٰ کو پیدا کیا تو ایک الزام تراشی ہوئی۔ ظاہر بات ہے یہ سماج کسی کو معاف نہیں کرتا، یہ سماج کسی کو معاف نہیں کرتا۔ آپ فلم دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن فلم ہال کے دروازے کے باہر بھی کھڑے ہو کر کسی نے دیکھ لیا تو آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ تصور یہی کیا جائے گا کہ فلم چھوٹی ہے، مولانا صاحب باہر تھے، ضرور انہوں نے بھی فلم دیکھی ہوگی۔ یہ سماج کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس سماج میں تحقیق کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اس سماج کے اندر بس ایک چنگاری دیکھی جاتی ہے، آگ لگانے کے لیے تو سماج کے لوگ کافی ہیں۔ چنگاری آپ اٹھائیے، آپ کے حمایتی لوگ اور آپ کے سماج کے لوگ خود ہی لگا دیں گے۔ آپ صرف چنگاری چھوڑیے، انگارے بنانے کا کام اور آگ لگانے کا کام تو قوم کا ہے۔ یہی صاحب حضرت مریم کے ساتھ ہوا۔ مریم علیہ السلام نے جب عیسیٰ کو پیدا کیا تو الزام لگے بغیر شوہر کے، واہ نماز پڑھتی ہے، مسجد میں جاتی ہے، عبادت ہے، اور پھر دیکھ حال یہ ہے۔ برابر پوچھتے رہے، مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن تنگ ہو کر قوم کے لوگوں نے کہا، اے مریم جواب دے، یہ بچہ کہاں سے؟ تیری خاموشی برداشت نہیں ہوتی ہے، تو یہ مسجد میں عبادت بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، اور ادھر بھی آئی اور تو بغیر شوہر کے بچہ بھی پیدا کرتی ہے، بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم نے اشارے سے کہا، جاؤ اسی بچے سے پوچھ لو۔ تم جب لوگ تنگ کر دیو، میں خاموش تھی، میری خاموشی بھی تم سے صحیح نہیں جا رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس بچے کا باپ کون ہے، اسی بچے سے پوچھ لو۔ تیرے پاس جواب نہیں تو اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے، یہ بچہ بھولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم بات کریں گے، یہ تو بات کا کیا جواب دے گا؟ فی المہد صبیا، پالنے میں جھول رہا ہے، گہوارے میں پڑا ہوا ہے، انگوٹھے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے، دودھ پیتا بچہ، یہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس کے پاس بھیج رہی ہے جو بولنا نہیں جانتا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، گہوارے میں پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہم سے کلام کرے گا؟ جیسی یہ آواز حضرت عیسیٰ نے سنی، جو ابھی بچے تھے اور انگوٹھا منہ میں رکھے ہوئے تھے، منہ کا انگوٹھا چھوڑتے ہیں اور آواز پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ان کی زبان چلتی ہے۔ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی۔ حضرت عیسیٰ حالت صغر سنی میں، اسی بچپنے میں بولتے ہیں، انی عبداللہ، آئے میری قوم کے لوگوں، میری ماں پر الزام مت لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، میری ماں غلط نہیں ہے، میری ماں غلط نہیں ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میرے رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جب میں بالغ ہو جاؤں گا تو تم دیکھو گے میں نبی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں میری ذات سے برکت ہی برکت پہنچے گی، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں گا برکت ہی برکت ہوگی، اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب وہ بچے تھے اور چھوٹے سے تھے، وہ جواب دے رہے ہیں کہ
میری ماں غلط نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے، اور اسی اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ میرے بھائیوں، مجھے جمعے کا خطبہ اور آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے بس اتنا کہتا ہوں کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ دو نمازیں مجبوری میں ایک تو کی جا سکتی ہیں، سفر میں ظہر اور عصر ملا کر تو پڑھی جا سکتی ہے، بارش کے دنوں میں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء جب جمع بین الصلاتین تو کیا جا سکتا ہے، سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت تو ہو سکتی ہے، لیکن معاف کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کروٹ سے پڑھو، کروٹ سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو، آنکھ کے اشارے سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہونٹ ہلا کے پڑھو، لیکن پڑھنا ہے۔ اگر وضو بنانے سے نقصان ہو رہا ہے تو تیمم کر کے پڑھو، لیکن پڑھنا ہے، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور یہی کافروں اور مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کافروں کے نشان سے اور عبرت سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے اندر ایمان کی نشانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔